جس کا مطلب یہ ہوا سر کہ آپ کہہ رہے ہیں الیکشن میں جا رہے ہیں، تو یعنی جب الیکشنز ہوں گے تو اس وقت کوئی بھی جماعت بشمول پاکستان تحریک انصاف آپ سے کسی بھی قسم کی اگر سہولت کاری چاہتی ہے، سہولت کاری ان دا سینس کہ جو جائز سہولت کاری ظاہر ہے، مطلب اگر کچھ بھی، یا آپ سے مراد آپ مرتضیٰ سولنگی نہیں، آپ یا آپ کی گورنمنٹ کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ، تو آپ کی گورنمنٹ اس کے لیے ریڈی ہے، سب کو یکساں فیسیلیٹیٹ کریں گے آپ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو، چاہے وہ تحریک انصاف ہو یا کوئی اور. آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا. ایسا ہی ایسا زبردست ٹھیک ہو گیا. تو سر یہ آپ کچھ ہے اندازہ کہ یہ کب تک ہیں اس منصب پہ، آپ الیکشنز کب ہیں؟ ہماری عمر کا تعین الیکشن کمیشن اور اس ملک کا عدالتی نظام کرے گا. ابھی تک جو ہمیں معلوم ہے، جو الیکشن کمیشن نے جو شیڈیول دیا ہے، اس سے لگتا ہے کہ غالباً فروری کے پہلے یا دوسرے ہفتے تک ہم ہوں گے. لیکن اگر الیکشن کمیشن کل الیکشن کا اعلان کر دے تو ہم حاضر ہیں. چلو دلدار چلو، چاند کے پار چلو، ہم ہیں تیار چلو. اچھا، تو آپ کی کیا یہ رائے نہیں ہے کہ جس لمحے آپ 91st ڈے میں داخل ہو جائیں گے، اس لمحے آئینی حوالے سے آپ کی پوزیشن ایک سوالیہ نشان ہو جائے گی، چونکہ آئین نے میکسیمم 90 دن کا مینڈیٹ دیا ہے نگراں گورنمنٹ کو؟ سوال کرنا آپ کا کام ہے اور جواب دینا الیکشن کمیشن اور عدالتوں کا کام ہے. نہیں بیٹا، آپ سے بھی سوال کیا نا، آپ اس سے ایگری کر سکتے ہیں، ڈس ایگری کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کی رائے ہے. میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا، آپ یہی جواب دیں جو جواب دینا چاہیں. دیکھیں، ہم اب خود بخود آ کر اس کرسی پر نہیں بیٹھ کے، جس آئینی پروسیس کے نتیجے میں ہم نے حکومت سنبھالی ہے، وہ پروسیس ہی طے کرے گا کہ ہم نے کتنی دیر ٹھہرنا ہے. تو ہم اپنی قسمت کے دھنی نہیں ہیں. ہم خود بخود اپنی قسمت کا، اپنی مدت کا تعین نہیں کر سکتے. اچھا، اب آپ بیٹھے ہیں اور اب دیکھیے کہ کیا. اچھا ویسے سر، if I may ask you just out of curiosity، چونکہ ظاہر ہے آپ اس منصب پہ بیٹھے ہیں، اور تو یہ آپ کو، اور آپ اس منصب پہ سنبھالنے کے بعد آپ پہلی مرتبہ آئے پروگرام میں، تو اس حوالے سے تو آپ کو یعنی کس نے اپروچ کیا کہ جناب یہ سولنگی صاحب وزارت اطلاعات ذرا دیکھیں آئیں، بسم اللہ؟ ایک صاحب ہوتے ہیں جن کا نام محترم جناب انوار الحق کاکڑ ہے، آج کل وزیر اعظم ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا. اچھا، سب کو وزیر اعظم صاحب نے کال کیا تھا، ٹھیک ہے. میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا آپ کے خیال میں وزیر اعظم کو کس نے کال کیا. میں سب کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، میں اپنے بارے میں آپ کو یہ زیادہ وضاحت سے کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے سر. ایک سوال اور اس لحاظ سے بھی ہے جو کہ آپ کی منسٹری سے متعلقہ بھی ہے، ایک لحاظ سے کہ ظاہر اب آپ وزارت اطلاعات پر، اس لیے اور آپ آئی ایم شیور کہ آپ ایز اے جرنلسٹ آپ بھی سوال پہ ایک خاص رائے رکھتے ہیں. تو یہ جو جرنلسٹ اینکر عمران ریاض خان صاحب والا جو معاملہ ہے، کوئی اطلاع، کوئی اندازہ اس بارے میں، کہاں، کیا، کس حال میں؟ ایک تو میں آپ کی تصحیح کر لوں کہ میں صحافی نہیں ہوں اس وقت. نہیں، اس وقت نہیں ہے، میں کر رہے ہیں. 17 اگست سے میں نے جس عہدے کا حلف لیا ہے، اس میں میں آپ کی طرح سے آزاد منش صحافی نہیں ہوں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. آپ نے جو سوال کیا ایک صحافی کے بارے میں، جی، میری معلومات میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی جو کچھ آپ کو معلوم ہے. میں نے کوشش کی ہے جاننے کی کہ وہ صاحب کہاں ہیں، تو میرے پاس ابھی تک کوئی ٹھوس معلومات نہیں ہے. کچھ معلومات عدالتوں کے اندر آئی ہے، آج کی اخباروں میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو ان کے وکلا ہیں ان کو کہیں سے کوئی اطلاع ملی ہے کہ کوئی اچھی خبر ان تک پہنچنے والی ہے اگلے کوئی 10-15 دن میں. تو میں آپ کی طرح سے امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ خبر درست ہو. اچھا، لیکن اتنی ہی معلومات ہیں آپ کے پاس بھی، صحیح ہے. سر یہ آج آپ کے علم میں ہوگا یہ وکلا تحریک، یعنی کنونشن ہوئے ہیں، اندیا دیا ہے وکلا نے کہ ہم اس میں باقاعدہ تحریک چلائیں گے، اور یہ اس پر آپ کی کوئی رائے؟ یا اگر میں اسپیسیفک سوال کروں کہ اگر کل کو، چونکہ لطیف خسرو صاحب نے کہا بھی ہے کاشف بھائی صاحب کے پروگرام میں کہ ہم باقاعدہ تحریک چلائیں گے، یہ تو اگر کوئی بھی آئینی دائرے میں رہ کر کوئی بھی احتجاج کرنا چاہے تو گورنمنٹ کی طرف سے مور دین ویلکم. کوئی بھی کسی حوالے سے احتجاج کرنا چاہے تو گورنمنٹ اجازت دے گی سارا کچھ. میں نے اور ہماری حکومت نے آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہے، اور اسی آئین کے اندر جو بنیادی حقوق ہیں ان میں پرامن احتجاج اور اظہار رائے کی آزادی شامل ہے، جو کہ ہمارے آئینی آرٹیکلس میں جو بھی حدود و قیود ہیں ان کے اندر رہ کر ہے. تو اس حوالے سے اگر کوئی پرامن کوئی احتجاج کرتا ہے تو مجھے اور میری حکومت کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. البتہ جو فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کی جو رپورٹ تھی اس میں بہت واضح ہدایات ہیں
تو پرامن احتجاج لوگوں کا جو حق ہے یا لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کو متاثر کیے بغیر، کسی پرتشدد احتجاج کیے بغیر میرے خیال میں کوئی اس میں خامی نہیں ہے، اس کی اجازت ہے اور ہونی چاہیے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. صحیح ہے. اور سر اگین چونکہ نگراں گورنمنٹ ہے، ظاہر ہے جس کا مرکزی کام ہی ہوتا ہے کہ اگلے الیکشن تک کوئی برج ہے اور اگلا الیکشن کو فیسیلیٹیٹ کرنا، تو اس لیے اگین اٹ از ویری ریلیونٹ ٹو آسک دس کوشچن فرام یو کہ اگلے الیکشن میں آپ یہ میک شور کریں گے کہ تمام سیاسی جماعتیں، ایک تو میں نے آپ سے مشاورت کے عنوان سے سوال کیا، ابھی یہ اگلے ایک اور زاویے سے سوال کہ تمام سیاسی جماعتیں بشمول تحریک انصاف سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی، سب کو جلسے کرنے کی، پریس کانفرنسز کرنے کی، میڈیا اپیئرنس جو بھی کرنا ہے کرنے کی یکساں چیزیں میسر ہوں گی. آپ ایز اے کیئر ٹیکر اس کو انشور کریں گے؟ آئین کے آرٹیکل 218(3) کے تحت ملک میں آزادانہ، منصفانہ، شفاف، غیر جانبدارانہ انتخابات کرانے کا ایک ہی واحد آئینی ادارہ ہے، اس کا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. ہاں. نگران حکومت کے طور پر ہم پابند ہیں کہ اس عمل میں ان کی ہر ممکن مدد کریں. یہ ادارہ ہی اس کو یقینی بنائے گا کہ آزادانہ، منصفانہ انتخابات ہوں اور تمام جماعتوں کو برابر مساوی مواقع حاصل ہوں. مثال کے طور پر کوئی پارٹی کہتی ہے کہ جناب ہمیں یہ پرابلمس ہو رہے ہیں، تو وہ تو اس وقت کی وزارت داخلہ کے پاس جائے گی نا اگر وہ امن و امان سے متعلق پرابلمز ہیں. تو آپ اس نگراں گورنمنٹ کی اسپوکس پرسن ہیں، میں اس عنوان سے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اشور کرتے ہیں کہ کسی کو کوئی پرابلم آیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ کسی وزیر کو ہٹا دے، کسی اہلکار کو ہٹا دے. آپ نے حال ہی میں سر کے پی کے میں ہوا ہے، پختونخوا میں پوری کابینہ کی چھٹی ہوتے ہوئے دیکھا ہے. جب وہ وزراء، وہ کابینہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہوئے اور جو منشا ہے آئین کی اس کے خلاف گئے، تو ان کے خلاف الیکشن کمیشن نے ایک حکم دیا اور اس کی تعمیل ہوئی. آج بھی جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، کسی چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے اہلکار کا تبادلہ ممکن نہیں ہے اگر الیکشن کمیشن اس کی منظوری نہ دے. آلرائٹ سر. اور بالکل آخری سوال سر، یہ ڈالر کے حوالے سے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کہ اچھا ہو رہا ہے، تو یہ کیا مطلب یہ آپ کی گورنمنٹ دیکھ رہی ہے، ادارے دیکھ رہے ہیں اس کو، ایجنسیاں دیکھ رہی ہیں، کون کر رہا ہے اس کو؟ جی ہماری حکومت دیکھ رہی ہے اور وہ ادارے جو اس حکومت کے ہی ادارے ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں کچھ بہتری آئی ہے. لیکن آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے کہ جو معیشت کی جو بنیادیں ہیں جب تک ٹھیک نہیں ہوتی تو جو بنیادی ہمارے مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوں گے. آنے والے دنوں میں مزید بہتری کی امید رکھیں، لیکن اس عنوان سے آپ یہ امید رکھیں کہ جس دن، جس گھنٹے تک ہم ہیں، ہم آخری منٹ تک کوشش کریں گے کہ ملک جس حال میں ہمیں ملا ہے اس سے بہتر حالت میں اگلی منتخب حکومت کے حوالے کر کے جائیں. تھینک یو سر، بہت شکریہ.